زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم ایسے موڑ پر آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی حاجت جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہو، لیکن مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی کنجی ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اسے صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آ جائے یا آدم کی اولاد میں سے کسی سے کوئی کام ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہ نماز بندے کا اپنے رب سے براہ راست مکالمہ ہے، جہاں وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی قدرت سے مدد مانگتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ نہایت اہم ہے۔ اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی جن کا نام ابو معلق تھا، وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ تجارت کا مال لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ہتھیار بند ڈاکو نے انہیں روک لیا۔ ڈاکو نے کہا، اپنا سارا مال یہاں رکھ دو اور میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان سے کہا، تم میرا مال لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو۔ ڈاکو نے انکار کر دیا اور قتل پر آمادہ رہا۔ تب ان صحابی نے اس ڈاکو سے ایک عجیب و غریب درخواست کی۔ انہوں نے اس ڈاکو سے کہا، اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ ڈاکو طنزیہ انداز میں ہنسا اور کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، جتنا جی چاہے نماز پڑھ لو۔ ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور نہایت عاجزی سے 2 رکعت نماز حاجت ادا کی۔ نماز کے بعد انہوں نے اللہ کے حضور میں وہ تاریخی دعا مانگی جو دعائے مبارک کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے رب کو پکارا، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہر چیز کو پیدا کرنے والے، میں تجھ سے تیرے اس نور کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تیرے عرش کے پایوں کو بھر دیا ہے، کہ مجھے اس ڈاکو کے شر سے بچا لے۔ روایت ہے کہ ابھی ان کی دعا مکمل ہی ہوئی تھی کہ اچانک ریگستان کی دھول اڑی اور ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ اس نے چشم زدن میں
اس ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ وہ صحابی حیران رہ گئے اور پوچھا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم کون ہو؟ سوار نے جواب دیا، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی بار دعا کی تو آسمان کے دروازوں میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ جب دوسری بار پکارا تو آسمان والوں میں شور مچ گیا، اور جب تیسری بار پکارا تو اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ نماز حاجت کا طریقہ نہایت سادہ ہے۔ سب سے پہلے مکمل اور اچھی طرح وضو کر لیں، پھر اس کے بعد نیت کریں عام نماز کی طرح، میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز حاجت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ باندھیں، پھر ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، الحمد پڑھیں، اور پھر کوئی سورہ ملائیں، اور جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے 2 رکعت پوری کر لیں۔ نماز کے بعد اللہ جل شانہ کی خوب حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، اور پھر وہ خاص دعا مانگیں جو حدیث میں سکھائی گئی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ نماز حاجت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کا بھروسہ مادی ذرائع سے ہٹ کر براہ راست مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ پر ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بندہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے دامن پھیلاتا ہے تو تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی کا شکار ہیں تو آج ہی اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور بے شک اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس قسم کے فلاحی بیان آپ لوگوں کو پسند آئے تو کامنٹس کر کے بتائیں، کیونکہ ہم ہر ویڈیو تحقیق کرنے کے بعد ہی اپلوڈ کرتے ہیں۔ اور ایک گزارش ہے، اسے صرف بیان سمجھ کر نہیں، سچی داستان سمجھ کر ذہن میں جگہ دیں۔ تصویر کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ہم جاندار تصویروں سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ شریعت کا یہی حکم